اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کام ہوگا تو پھر آپ کو نظر آئے گا ماحول سارا بدلتا ہوا۔ اس مسجد کی آبادی نے شراب کے اڈے ختم کر دیے، آپ جگہ تبدیل کیجئے نا۔ آپ یہ بتا دیں لوگوں کو شراب پینا حرام ہے، یہ تو کوئی دعوت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت کی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کہ اس گندے موبائل میں قرآن کا رکھنا کسی بھی طرح عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ آپ لاکھ باتیں بنائیں، آپ لاکھ توجیحات کریں، لاکھ تعویلات کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی کا فتنہ ہے اس زمانے کا، جس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے۔ آپ سوچئے نا، اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے۔ آپ کہتے ہیں قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، میں اپنے ماں باپ کی تصویر قرآن میں لگاؤں گا؟ سوچئے آپ کہیں ایسا ممکن ہے کہ آپ قرآن کے ایک اس پیج پر ماں کی تصویر لگائیں، باپ کی تصویر لگا لیں؟ آپ کہیں گے نہیں، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو سینکڑوں گندی ننگی تصویروں میں قرآن کے رکھنے کی ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ میں حیران ہوں آپ کی اس رائے سے، جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ریڈیو جس زمانے میں آیا تھا شروع میں، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا کہ کیا ریڈیو پر قرآن سن سکتے ہیں؟ فرمایا جس ریڈیو میں گانا بجانا ہوتا ہے اسی میں قرآن، ایک ادھر کا اسٹیشن لگاؤ تو قرآن، ادھر کا اسٹیشن لگاؤ تو گانا۔ فرمایا اسی ریڈیو پر گانا، حالانکہ وہ اسٹیشن الگ ہے، یہ الگ ہے۔ فرمایا کہ ریڈیو پر قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے اور ریڈیو پر قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ سنیے آپ فتویٰ دیکھیے، چھپا ہوا ہے، میں تو کوئی خیالی باتیں کرتا نہیں، اللہ کے فضل سے۔ میں تو حیران ہی ہوں کہ صحابہ کے طریقوں سے، سلف کے طریقوں سے امت کیسی الٹی بھاگی جا رہی ہے، امت کیسی الٹی بھاگی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ باتیں بناتے ہیں کہ بھائی موبائل ہے، جو چاہے کر لو اس میں۔ آپ شراب کی بوتل میں زمزم بھر کے پئیں اور لوگ آپ کو شرابی کہیں تو لوگ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پکی بات ہے، تو بات صاف ہے جو ہے۔ اتقوا مواضعۃ تہم، تہمت کی جگہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا بات ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں موبائل میں۔ سوچیے تھانوی کا فتویٰ آپ غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ریڈیو جس میں سوائے آوازوں کے کچھ نہیں ہے، فرمایا کہ اگر ریڈیو کے اندر گانا بجانا بھی ہوتا ہے اسی میں، اور ایک اسٹیشن پر قرآن کی قرات بھی آتی ہے، تو فرمایا کہ ریڈیو پر قرآن کا سننا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سن رہا ہو تو اس کو روکنا واجب ہے، اور قرآن کو ریڈیو پر سننا قرآن کی بے حرمتی ہے، اور قرآن کے ساتھ تلاعب ہے، یعنی قرآن کو کھیل بنانا ہے۔ یہ تھانوی کا فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا ریڈیو زیادہ برا تھا یا موبائل زیادہ برا ہے؟ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ بولیے، آپ بولیے، بتائیے، سوچیے، آپ سوچیے۔ یہ تھانوی کا فتویٰ ہے، چھپا ہوا ہے۔ صحابہ کے طریقوں سے دور کرنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سفر میں ساتھ رکھو اور قرآن کھول کر قرآن میں دیکھ کر پڑھو، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھنا، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، سفر میں ہیں آپ، ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، قرآن ساتھ رکھیے۔ آپ قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھیں گے نا، بس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے آپ کا قرآن پڑھنا عملی دعوت بنے گا۔ آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی دعوت نہیں دے رہے، آپ موبائل کی دعوت دے رہے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب تو ایسی اسکرین ہے کہ برابر والے کو خبر نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ بتائیے آپ کی عملی دعوت کیسی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہود و نصارہ کے طریقے آپ کے ذکر و اذکار پہ کیسے غالب آتے جا رہے ہیں۔
اب ہاتھوں میں بھی دانے کی تسبیح نہیں ہے، اب ہاتھوں میں وہ دانے، وہ الیکٹرانک تسبیحیں ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، میں نے کہا دیکھو انہیں سنت سے کیسی نفرت ہوتی جا رہی ہے اور رواج سے کیسی محبت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رہا جائز، ہاں جائز کی پٹی بندی ہوئی آنکھوں پر، جائز جائز کہتے رہو کرتے رہو، سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، جبکہ سنت گٹھلیاں سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھ کر فرمایا، حضرت صفیہ کو گٹھلیاں گنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، جس عمل کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نکہی نہیں فرمائی، وہ عمل بھی سنت میں شامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داغے میں گراہیں باندھ کر اس کی تصویر بنائی ہوئی تھی اور وہ اس پر 12,000 استغفار روزانہ کرتے تھے۔ کتنے استغفار؟ جی روزانہ 12,000، جی ہاں روزانہ استغفار 12,000 استغفار روزانہ کرتے تھے۔ اور میں نے کہا یہ میرے گناہوں کا بدل ہے، جتنے میرے گناہ ہیں روزانہ کی اتنے استغفار ہے۔ 12,000 گناہ کون کر لے گا بتا؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اب نیا نظام ہے کہ چھوڑیں گے تسبیح کیا یہ لوگ، اور کیوں کہ تاکہ لوگوں سے میں اپنے عمل کو چھپا سکوں۔ میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، لوگ اپنے عمل کو چھپاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اخلاص اسی میں ہے، جبکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ عمل کو اس لیے چھپانا چاہتا ہے تاکہ عمل ختم ہو جائے۔ تو میری بات آپ یاد رکھنا، عمل کو چھپانا اخلاص نہیں ہے، اور عمل کو دکھانے کے لیے کرنا ریا نہیں ہے۔ عمل دکھانے کے لیے کرنا تو بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، عمل کو ظاہر کرنا ریا نہیں ہے، عمل کو ظاہر کرنا تو عملی دعوت ہے۔ اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے، لیکن عمل کو ظاہر کرنا یہ تو عین عملی دعوت ہے، اس پر تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ آپ اگر چھپ کر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اکہرا اجر ملے گا، اگر آپ کھل کر عمل کریں تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، آپ کے عمل کا اجر بھی ملے گا، دیکھنے والے عمل کریں گے ان کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تو لوگ آپ کی تسبیح کو دیکھ کر بھی خیال آتا کہ چلو بھائی ہم بھی تسبیح نکال لیں، دیکھو یہ سب پڑھ رہے ہیں ہم بھی نکال لیں تسبیح۔ جی ہاں، میں تو سب سے بحث کرتا ہوں کہ شیطان یہ دھوکہ دے گا آپ کو کہ بھائی نہیں چھپ کر عمل کرو، تمہارے عمل کو لوگ دیکھیں گے۔ جی ہاں، کفار نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو تلاوت کرنی ہے نا، آپ کمرے کے اندر کیجئے نا، آپ باہر کیوں کر رہے تلاوت؟ اگر آپ باہر تلاوت کریں گے تو ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اگر تلاوت زور سے ہوگی تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، ان کی تلاوت داعیانہ تلاوت تھی۔ ہم تو سچ بحث کر رہے ہیں کہ اعمال کو متعدی بناؤ، عمل کو متعدی بنانے کے لیے خروج ہے۔ میں علماء سے کہہ رہا ہوں عمل کو متعدی بنانے کے لیے خروج ہے۔ آپ اس خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ اخبار رسائل کے ذریعے سے دین کی باتوں کو پھیلا دیں گے تو دین پھیل جائے گا۔ میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ وہ تو عملی جو منظر ہے عمل کا وہ دلوں کو پلٹتا ہے۔ ہندا جیسی سنگ دل عورت سمجھا کلے چبانے والی، وہ رات کے تہجد کا منظر دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھی تو اس دین کا انکار کرتی، تو نے اس دین کیسے قبول کر لیا؟ کہ ابو سفیان ایک طرف ہٹ جا، تو نے وہ رات کا منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے، تہجد کا، صحابہ کے اور رکوع و سجدے کا اور دعاؤں کا اور تلاوت کا جو منظر میں نے دیکھا تو نے نہیں دیکھا۔ سوچیے، ہم تو عملی دین پیش کرنے کے لیے پھرنا چاہتے ہیں، عملی دین پیش کرو۔ اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت قرآن میں دیکھ کر ہو، اس کی کوئی میرے نزدیک کوئی گنجائش اس کی مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ موبائل میں قرآن رکھا جائے، اس کی توہین کی جائے۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں جو مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن کے ساتھ ہونے سے آئی ہے۔ پڑھیے آپ، حضرت صاحب نے نقل کیا ہے۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ ہم تو جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ مانیں گے، ہمیں امید ہے کہ آپ مانیں گے۔ ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں اس امید پر کر رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ جو کہا جائے گا انشاءاللہ آپ کریں گے۔ بمبئی والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیشہ سے اس بات کا خیال کیا ہے۔ میں نے مسجد کی آبادی کا عمل جب شروع کیا نظام الدین سے، سب سے پہل اس نے بمبئی والوں نے کی ہے۔ یہ خیر بمبئی والوں کے حصے میں ہے، میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے بمبئی والوں نے اس پر لبیک کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد کی آبادی کا عمل پوری دنیا میں جو پہلے دن شروع ہوا ہے بمبئی سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے ہم تو آپ سے
آپ سے کھل کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم کہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کریں گے، اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کام ہوگا تو پھر آپ کو نظر آئے گا ماحول سارا بدلتا ہوا۔ اس مسجد کی آبادی نے شراب کے اڈے ختم کر دیے، آپ جگہ تبدیل کیجئے نا۔ آپ یہ بتا دیں لوگوں کو شراب پینا حرام ہے، یہ تو کوئی دعوت نہیں ہے، یہ تو کوئی دعوت نہیں، یہ تو معلومات ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس کا انشاءاللہ عزم کرے کہ جو کہا جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے۔ اگلی بات، فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا علم۔ ہماری علماء سے درخواست ہے اور بہت لجاجت کے ساتھ درخواست ہے، کاش علماء مسجد کو روزانہ وقت دیں، اور ہمارے جو گشت ہیں یہ صرف فضائل کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ مسائل کی تعلیم کے لیے گشت ہے کہ مسجد میں لوگوں کو لایا جائے، انہیں غسل کے فرائض، انہیں وضو کا طریقہ، مفتی صاحب وضو کر کے دکھلا رہے ہیں وضو خانے میں، جماعت کھڑی ہوئی ہے، محلے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اعلان کریں کہ لوگوں دیکھو میں وضو کرتا ہوں، میرا وضو دیکھو، اس طرح وضو کرو۔ مفتی کے ذمے اصل نبوت کا کام یہ آیا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جو حدیث ہے اس پر صحابہ ایسے عمل کرتے تھے۔ حضرت علی عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو سکھلائیے، تو انہوں نے بیان نہیں کیا، کوئی بیان تقریر نہیں کی، کوئی کاغذ چھاپ کر وہاں نہیں دے دیا نا وضو کے طریقے کا، بلکہ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کیا اور سب کو وضو کر کے دکھلایا۔ اس لیے ہم بہت ضروری بات عرض کر رہے ہیں، مسائل کی تعلیم، مسجدوں میں مسائل کے لیے کہ حلقے قائم کرنا یہ نماز کی طرح ضروری ہے۔ امام کے ذمہ ہے، اگر وہ عالم ہے اور مفتی ہے امام کے ذمہ ہے، وہ نہیں کر سکتا تو مقامی علماء کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا وقت مسجد کے لیے فارغ کریں اور عوام سے اختلاط کریں۔ ہمارے یہاں مسجد کی آبادی کا ایک بنیادی مقصد وہ مسائل کے حلقے کا وجود میں آنا ہے۔ تبلیغ کا کام کوئی مسائل سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہے کہ بھئی ان کا کام تو فضائل کا ہے، ہمارا مسائل کا کام کا نہیں ہے، کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمیں علماء کا وقت چاہیے مسجدوں کے لیے۔ جس محلے میں جو عالم رہتا ہے میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تدریس تعلیم کے ساتھ، اور پھر بمبئی میں تو بہت سے علماء وہ دوسرے تجارتی کاموں میں مشغول ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ علماء 8 گھنٹے مسجد کو دیں اپنی تجارت کے ساتھ، تاکہ ان کے عوام کے اختلاط سے دینی تعلیم، امت کو دینی تعلیم دی جائے۔ یہ صرف کتاب چھاپ کر دے دینا میرے نزدیک اس بہتے سمندر کا کوئی کتاب ان کو سکھلانے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کو تو اصل میں صبح میں نے کل بھی علماء سے عرض کیا تھا کہ بھئی اصل صحبت چاہیے، عوام علماء کا اجتماع چاہیے مسجد کی سطح پر، جو اصل مقصد ہے، جو اصل نبی کا طریقہ تعلیم ہے وہ چاہیے، اور مکاتب کے قائم کرنے کا پورا مجمع اس کا فکر کرے۔ کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ ہو، اور کوئی مسلمان بوڑھا سے بوڑھا یا بچے سے بچہ کوئی مسلمان اس مکتب کے حلقے سے الگ نہ ہو۔ ہر ایک کو دعوت دے کر ہماری تو گشتوں میں بھی اس کی کوشش کی جائے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو لے کر مسجد میں، مکتب میں، تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑا جائے۔ جو جتنا وقت مسجد کو دے رہا ہے اس میں اس کو دین سکھلانا، یہ اصل مجمع لانے کا مقصد ہے کہ آنے والے کی نوعیت کو دیکھو، اسے کلمہ یاد نہیں، کلمہ سکھلاؤ، اسے نماز نہیں آتی، نماز سکھلاؤ، اسے غسل کے فرائض نہیں معلوم، وہ بتلاؤ۔ اس طرح ہمیں مسائل کی تعلیم مسجدوں سے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ علماء کی ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرافت انسانی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسجدوں میں، اور یہ حضرت علی کا یہ قول مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں نقل کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں جس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن اظلم منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس آیت کے ذیل میں یہ قول نقل گیا ہے طریقہ کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس طرح ہمیں مسائل علماء سے معلوم کرنے ہیں۔
میرے دوستوں عزیزو، جب ان سارے اعمال سے کے ذریعے بندے کے اللہ کے درمیان کا تعلق اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر میں آپ سے بہت آسان بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، یہ سارے حالات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپس میں آدمی جب لڑتا ہے جب یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے بے تعلق ہو جائے گا تو آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ بے غرض محبت جو پیدا ہوگی ایمان والوں میں، وہ تو ایمان اعمال صالحہ سے ہی پیدا ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ہم بے غرض محبت جو پیدا کریں گے تمہارے درمیان، وہ ایمان اعمال صالح پر تمہارا جمع ہونا ہے۔ اگر یہ نیک اعمال ہیں اور یہ معمولات ہیں ہمارے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ خود بخود ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات درست ہو جائیں گے۔ وہ تو جن کا تعلق اللہ سے بگڑ جاتا ہے، پھر ان ایسے لوگوں کے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس راستے میں نکلنے کا ایک بہت بنیادی مقصد، اب تک میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، خروج میں نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان سے لے کر اخلاق تک نکلنے کی غرض اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنا ہے۔ کہ کیا آپ کوئی صاحب کہیں گے کہ کیا اس کے بغیر اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، معترض جاہل ہوتا ہے نا، کہ لو جی یہ کہہ دیا انہوں نے تو کہ تبلیغ جماعت میں نکلو گے تو اخلاق درست ہوں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے، کیونکہ اعتراض تو بیچارے کر لیتے ہیں، حدیثیں نہیں پڑھتے۔ سننے والی فاروق اعتراض تو کر دیتے ہیں مگر حدیث نہیں پڑھتے۔ صحیح روایت ہے، عالما یا اقسم اغزما غیر قومک، یہ حکم دیکھیے حدیث میں، میں او اقسم ایک صحابی کا نام تھا، اللہ کے راستے میں نکلا کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم پہچانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، نہ تمہاری رشتہ دار ہیں، نہ تمہاری برادری ہے، نہ تمہاری قوم کے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ نکلا کرو جماعت میں۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے اللہ کے راستے میں، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم بعزت ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، اکرام کا جو مجاہدہ ہے اصل، وہ بھائی کا، دوست کا، استاد کا، چاچا کا، تایا کا اکرام کر لینا، یہ اکرام کا مجاہدہ نہیں ہے۔ اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کی خدمت کروں جس کو میں جانتا نہیں ہوں، جس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، جس کے میرا کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں اکرام کا مجاہدہ ہے۔ جماعت میں نکل کر جب خدمت ذمہ آتی ہے، جی ہاں آپ کو کھانا پکانا ہے، آپ کو آگ جلانی ہے، یہ آگ جلاؤں گا میں تو میرے گھر میں کبھی ایک پانی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، میرے تو گھر میں 10 ملازم ہیں، کہ ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن اس راستے میں نکل کر منبر سے لے کر بیت الخلا کے صاف کرنے تک سارے کام برابر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے بیٹھ کر صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر آگ جلانے کے لیے لکڑیاں خود چنی ہیں۔ صحابہ سے کہا میں لکڑی چن کر لاتا ہوں جنگل سے، کھانا تم پکاؤ گے، گوشت تم کاٹو گے، بکری تم ذبح کرو گے اور لکڑی میں لے کر آؤں گا۔ بتائیے آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ خروج سے اخلاق کا بہتر ہونا یہ اس بات کی پکی علامت ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے اس کی، یہ حدیث دلیل ہے اس کی۔ یا اقسم اغض مع غیر قومک یحسن خلقک، کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبیوں کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے ایک جماعت میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس زمانے میں یہ وہ نعمت دی ہے کہ جس نے کالوں کو، گوروں کو، انگریزی والے، اردو والے، بنگلہ والے، فرانس والے، روس والے، کہاں والے، ایک جماعت میں 6 زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جماعت میں 4 رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جماعت میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے۔ ایک جماعت ابھی آئی ہمارے یہاں نظام الدین، ایک صاحب ملے مجھے اس میں جماعت میں، انہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟
کہنے لگے جی بہت پریشان ہوں اور بالکل فقر کی نوبت ہے گھر میں. خیر جناب نے حال بتلایا. میں پھر کیسے آئے کہ جی وہ قرض لے کے نکلا ہوں. اسی جماعت میں ایک صاحب اور تھے. اس کے بعد وہ ملا تو وہ ملے کہ جی میں بھی انہیں کی جماعت میں ہوں. چل وہ چلا گیا. میں نے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں تو کروڑپتی آدمی ہوں, میرا تو سارا کاروبار دبئی میں پھیلا ہوا ہے, دبئی میں رہتا ہوں, 4 ہوٹل ہیں دبئی میں, بہت مالدار. میں سوچے پڑ گیا. میں نے کہا یہ اس کی جماعت میں 4 مہینے کی جماعت ہے, اس کی جماعت میں ایک کروڑپتی آدمی سے لے کر ایک وہ آدمی بھی ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں.